बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम मुख्तसरन बात करेंगे पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल पर कि कौन से मुल्क की तरफ से इमरान खान पर प्रेशर डाला गया कि मरियम नवाज को बाहर जाने दिया जाए और इमरान खान का क्या जवाब था और अब इसके क्या नताइज आने वाले हैं। दूसरी खबर फैटफ के हवाले से है, बड़ी खुशखबरी है। तीसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि भारत पाकिस्तानियों की कैसे जासूसी कर रहा है और ये रिपोर्ट पाकिस्तान नहीं अमरीकी इदारे ने दी है। और आखिर में हम आपको दो बड़ी शानदार खबरें देंगे। एक खबर तो ये है कि थर के सहराओं में पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय और अमरीकी फ़ौज के सामने भरपूर ताकत का मुजाहिरा किया है और उन्हें सख्त पैगाम दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमन एक्सरसाइजेस के दौरान 45 ममालिक की अफवाज के सामने 45 ममालिक को और भारत को क्या सख्त वार्निंग दी है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले मुख्तसरन बात करते हैं मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर। कल का मरियम नवाज साहिबा का बयान आप सब ने सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी एक छोटी सी सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। इस सर्जरी के लिए मुझे बाहर जाना होगा, लेकिन मैं हुकूमत से नहीं कहूंगी बल्कि मैं पाकिस्तान से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में ही है। इस बयान के बाद तमाम तज्ज़ियाकारों ने यह अंदाज़ा लगा लिया कि मरियम नवाज की तैयारी मुकम्मल है, उनके पीछे कोई बड़ी सपोर्ट है और वो ये कह रही हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ना ही हुकूमत से कोई अपील करूंगी, क्योंकि उन्हें खदशा है कि इमरान खान ऐसा होने नहीं देंगे और फिर एक बार उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा कि शरीफ फैमिली हुकूमत से एनआरओ मांग रही है। और आपको ये भी याद होगा कि नवाज शरीफ भी आखिरी वक्त तक यही कहते रहे कि मैं इलाज नहीं कराऊंगा, ना जेल में कराऊंगा, ना बाहर जाऊंगा, मैं यहीं जेल में रहूंगा क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में ही है। लेकिन वो चले गए, ऐसे गए कि फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा, बल्कि वहां जाकर मुल्क दुश्मन कुव्वतों के साथ मिलकर मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिशें करते रहे। तब जाकर इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान की बात सही थी कि जो चोर है, जो करप्ट है, उसे जेल में ही रखना चाहिए ताकि इस मुल्क का निज़ाम आखिरकार बदल सके। तो खबर यह है कि शहबाज गिल ने आज बयान दिया है कि इमरान खान साहब पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि मरियम नवाज को बाहर जाने दिया जाए और वो वहाँ पर खामोशी इख्तियार करेंगी और अगले इलेक्शन तक पाकिस्तान नहीं आएंगी। लेकिन इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं इस मुल्क के साथ और इस कौम के साथ गद्दारी करूँगा। शहबाज गिल ने उस शख्सियत का नाम बताने से इनकार कर दिया है और ये बताया है कि हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और हमारे उनके साथ बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं। यही बातें नवाज शरीफ के जाने पर भी हुई थी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो शख्सियत, वो मुल्क कौन हो सकता है। सऊदी अरब के अलावा यकीनन कोई नहीं हो सकता। और तब भी इमरान खान को नताइज भुगतना पड़े थे और अब भी भुगतना पड़ेंगे, लेकिन इमरान खान इसके लिए तैयार हैं। अगली खबर पर आते हैं। पाकिस्तान ने फैटफ के जो रिक्वायर्ड 27 पॉइंट्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं और इसकी फहरिस्त फैटफ के हवाले कर दी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट में है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से डरते हैं कि कहीं पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए। वैसे तो ग्रे लिस्ट कोई भी नहीं होती। ग्रे लिस्ट का मतलब ये है कि पाकिस्तान को फैटफ वॉच कर रहा है कि अगर ये हमारी जो हमने इनको पॉइंट्स दिए हैं ये अगर उनको पूरा करता है तो पाकिस्तान का नाम वॉच लिस्ट से निकाल लिया जाएगा, नहीं तो ब्लैक लिस्ट में डाल लिया जाएगा। फैटफ के बारे में आपको मुख्तसरन बताते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर रिपोर्ट की थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कि पाकिस्तान से टेरर फाइनेंसिंग होती है, पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। पाकिस्तान पर काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाए थे और जनरल बाजवा उस वक्त नवाज शरीफ से मिले थे और नवाज शरीफ से कहा था कि कुछ कानून साजी कर लें क्योंकि हमारे साथ ये होने वाला है। लेकिन नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा की बात नहीं मानी थी, उल्टा ऐसे बयानात दिए थे जो भारत के पॉइंट्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करते थे। मुख्तसरन आपको इतना बता दें कि फैटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम जाने में नवाज शरीफ का नून लीग का बहुत बड़ा हाथ है। फैटफ का आखिरी इजलास अक्टूबर 2020 में हुआ था। तब भी अपोजिशन ने हुकूमत पाकिस्तान की राह में बहुत सारे रोड़े अटकाए थे और अपनी पूरी कोशिश की थी कि हुकूमत पाकिस्तान इसमें कामयाब ना हो सके और मुतालबात रखे थे कि अगर आपने इनके कवानीन में लेजिस्लेशंस करनी है तो आपको हमारे ये मुतालबात मानने होंगे। और उन मुतालबात का ये मतलब था कि नवाज शरीफ, जरदारी, इन सब पर से जितने भी करप्शन के केसेस हैं वो हटा दिए जाएं।
اور پھر فیٹف کے اجلاس کے عین قریب کیپٹن صفدر مزار قائد چلے گئے تھے. انہوں نے وہاں پر جو حرکتیں کی تھی اس کا فائدہ اٹھا کر بھارتی میڈیا نے جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا کہ کراچی میں تو فوج اور عوام آمنے سامنے ہیں, ایک دوسرے پر گولیاں برسا رہے ہیں, لیکن اس سب کے باوجود پاکستان کا نام فیٹف کی بلیک لسٹ میں نہیں گیا تھا, بلکہ پاکستان کا نام وائٹ لسٹ میں آ جانا چاہیے تھا. کیونکہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک پوائنٹ بھی کمپلیٹ نہ کیا ہو, صرف فیٹف اتنا دیکھ لے کہ آپ نے کام شروع کر دیا ہے, تو آپ کا نام واچ لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے. لیکن پاکستان 27 میں سے 21 پوائنٹس کمپلیٹ کر چکا تھا اور باقی 6 بھی کمپلیٹ تھے, صرف امپلیمنٹ ہونا رہتے تھے. تو وہاں سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی تھی کہ پاکستان پر دباؤ رکھنے کے لیے امریکہ, بھارت, اسرائیل, سعودی عرب نہیں چاہتے کہ پاکستان کا نام فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلے, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں چلا جائے تاکہ پاکستان ہمارے سامنے جھکے, ہماری باتیں مانے. لیکن چین, ملیشیا اور ترکی کی مدد سے پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں نہیں جا سکا. اب فیٹف کی ریکوائرمنٹس کے مطابق پاکستان نے کالعدم تنظیموں کے اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے ہیں, ان کی پراپرٹیز بھی ضبط کی ہیں, گرفتاریاں بھی کی ہیں, اور ایسے اکاؤنٹس جن میں نفرت انگیز مواد موجود تھا ان کو بھی بلاک کر دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ نفرت انگیز مواد کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کشمیر کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں تو آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے, لیکن بھارت کو کھلی آزادی ہے, وہ بلوچستان کے بارے میں بات کرے, وہ گلگت بلتستان کے بارے میں بات کرے, وہ پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کرے, خانہ جنگی پھیلانے کی کوشش کرے. آپ سوشل میڈیا پر اپوزیشن پارٹیز کی جتنی بھی کمپینز دیکھتے ہیں ان کے پیچھے بھارتی ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں جن کا یہ کام ہوتا ہے کہ ایسی کمپینز کو ہوا دیں جن سے پاکستان میں بدامنی پھیلے. تو پاکستان اس کے لیے بھی اسٹریٹجی بنا رہا ہے, ٹویٹر انتظامیہ کے ساتھ بھی رابطے میں ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ دوغلا سلوک ہو رہا ہے, دوغلی پالیسی چل رہی ہے اور اس کو روکا جائے. اس کے علاوہ پاکستان کا نام فیٹف کی گرے لسٹ میں اس لیے ڈالا گیا تھا کہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوتی تھی اور اس میں 3-4 بینکس انوالوڈ تھے, جبکہ امریکی بینکوں نے خود رپورٹ پیش کی کہ بھارت میں سب سے زیادہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, سب سے زیادہ ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی ہے, اور اب تو پاکستان ان کے ثبوت بھی دے چکا ہے, اقوام متحدہ میں بھی, فیٹف میں بھی. اور بھارت میں 40 سے زائد بینکس ہیں جو دہشت گردوں کو فنڈنگ کرتے ہیں, جہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے. پاکستان کے تو صرف 3 سے 4 بینکس تھے اور بہت کم ٹرانزیکشنز تھیں. اور ماڈرن پالیسی میگزین نے یہ بھی بتایا تھا کہ یورپین یونین کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ فیٹف کی بلیک لسٹ میں بھارت کا نام ہونا چاہیے, پاکستان کا نہیں, کیونکہ ساری ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ تو بھارت سے ہوتی ہے. اور یورپین یونین کا یہ بھی کہنا تھا کہ فیٹف کا یہ رویہ بالکل بھی درست نہیں ہے, فیٹف کو دونوں ممالک کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا چاہیے. تیسری خبر ہے اناتولیو ایجنسی کی. ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی سب سے بڑی سائبر سیکیورٹی ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے 2 مال ویئر سپائنگ سافٹ ویئر بنائے ہوئے ہیں, ایک کا نام ہے ہارمبل اور دوسرے کا نام ہے سن برڈ. یہ دونوں مال ویئرز کسی بھی طرح آپ کے موبائل میں گھس جاتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور خاص طور پر یہ ٹارگٹ کرتے ہیں ملٹری سے تعلق رکھنے والے افراد سے, حساس اداروں سے جن کا تعلق ہے, اور خاص طور پر وہ لوگ جن کا تعلق جوہری پروگرام سے ہے. یہ آپ کی کال ہسٹری کو بھی ایکسیس کرتے ہیں, یہ بھی دیکھتے ہیں آپ کس سے بات کر رہے ہیں, کس کا فون آتا ہے, کس کو آپ فون کرتے ہیں, کیا بات ہوتی ہے. آپ کی گیلری میں بھی ان کی ایکسیس ہوتی ہے, اور جو آپ کے موبائل کا فون کیمرہ ہوتا ہے, جو فرنٹ کیمرہ ہوتا ہے, اس سے یہ آپ کے اسکرین شاٹس بھی لیتے ہیں. لیکن ایسے اداروں کے جو افراد ہیں وہ ان سب چیزوں سے اچھی طرح سے اویئر ہیں, اور وہ فرنٹ کیم کو استعمال ہی نہیں کرتے بلکہ اس پر ٹیپ لگا کر رکھتے ہیں. تو زیادہ احتیاط عام پاکستانیوں کو کرنی چاہیے کہ آپ جب بھی کسی اپلیکیشن کو انسٹال کرتے ہیں, وہ کوئی اسلامی اپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے, کسی بھی طرح کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے, آپ ان کو جب پرمیشنز دے رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ وہ آپ سے کس کس چیز کی پرمیشن مانگ رہے ہیں. اور بھارت کی اس طرح کی حرکتوں سے امریکہ اچھی طرح سے واقف ہے, کیونکہ پاکستان نے جتنے ثبوت دیے ہیں اس سے زیادہ ثبوت تو امریکہ سے آتے ہیں, وہاں سے رپورٹس شائع ہوتی ہیں, لیکن امریکہ خاموشی اختیار کیے رکھتا ہے کیونکہ اس نے بھارت کو استعمال کرنا ہے پاکستان اور چین کے خلاف. اور پاکستان اور چین بھی کوئی خاموشی سے نہیں بیٹھے ہوئے. انشاءاللہ آئندہ آنے والا وقت چین اور پاکستان کا ہے, کیونکہ چین تو آلموسٹ سپر پاور بن چکا ہے, اور چین کی ہاں میں پاکستان کی ہاں ہونا ضروری ہوتی ہے, اور چین کی نہ میں پاکستان کی نہ ہونا ضروری ہوتی ہے. اسی حوالے سے اب آخری 2 خبریں ہیں, نہایت ہی شاندار ہیں. ایک خبر تو یہ ہے کہ تھر کے صحراؤں میں
امریکی فوج بھارتی فوج کو ٹریننگ دے رہی ہے کہ اگر پاکستان آپ پر حملہ کرتا ہے تو آپ نے کیسے اپنا ڈیفنس کرنا ہے، کیسے اپنے ملک کو بچانا ہے۔ دوسری طرف انہی صحراؤں میں بارڈر کے اس پار پاکستانی فوج نے بھی مشقیں شروع کر دی ہیں، اور ان مشقوں میں صرف ڈیفینسو ٹریننگ نہیں دی جا رہی، ایگریسو ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے کہ آپ نے بھارت پر حملہ کیسے کرنا ہے۔ اور آج جنرل باجوہ نے خود وزٹ کیا اور ان کے چہرے پر جو اطمینان تھا وہ دیکھنے والا تھا، اور یہ امریکہ اور بھارت کو کھلا میسج تھا، ان کو کھلا بارڈر کے اس طرف جہاں پر وہ ایکسرسائزز کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، ان کو کھلا میسج دیا گیا کہ یہاں پہ ہماری طاقت بھی دیکھ لو۔ یہ ہیں ہمارے ملک کے رکھوالے جو برفوں میں بھی ٹریننگ کر رہے ہیں، صحراؤں میں بھی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے صحراؤں میں بڑے بڑے جرنیل کیسے ریتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے ملک کے غدار سیاستدان ہیں جب وہ ان کو باتیں کرتے ہیں تو پھر برداشت نہیں ہوتی۔ ایک طرف چین کے ساتھ مشقیں ہو رہی ہیں، ترکی کے ساتھ مشقیں ہو رہی ہیں، روس کے ساتھ مشقیں ہو رہی ہیں، پھر نیوی میں آپ دیکھیں 45 ممالک کی فوج اس وقت پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے، ٹریننگ لے رہی ہے، فوجی مشقیں ہو رہی ہیں، صرف بھارت نہیں ہے۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ اور دنیا اس بات پر حیران ہے کہ روس بھی ان مشقوں میں شریک ہے، جو نیٹو کی مشقوں میں کبھی بھی شرکت نہیں کرتا تھا، صرف پاکستان کے کہنے پر اس نے شرکت کی۔ اور آخری خبر بھی اسی حوالے سے ہے کہ پاکستان نے ان 45 ممالک کی فوج کے سامنے بھارت کو پیغام دیا ہے کہ بھارت جو بحر ہند کو جوہری ہتھیاروں سے لیس کر رہا ہے، بھارت کو روکا جائے، نہیں تو پاکستان جواب دے گا جیسے کہ پاکستان دیا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھارت میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عروج پر پہنچی ہوئی ہیں اور جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، آپ سب کو چاہیے کہ آپ بھارت کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے دوسروں تک بھی پہنچاتے رہیں۔